ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے چلتے پھرتے مردے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلتے پھرتے مردے دیکھے کبھی آپ؟ ایک تو ہوتا ہے مردہ، ایک ہوتا ہے چلتا پھرتا مردہ، جس کا دل ایمان سے خالی ہو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ تم نے تو چلتے پھرتے مردے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ جب آ گئی جوش، حضرت جابر والا واقعہ یاد ہے نا، ان کے بچوں والا؟ حضرت جابر دعوت کی تھی حضور کی، اور واقعہ تھوڑا طویل ہے تو میں ذرا مختصر کہ وہ بچے کسی وجہ سے دیکھا دیکھی میں شہید ہو گئے، اور گھر میں 2 شہیدوں کی لاشیں ہیں، بچوں کی 2 بچے، لیکن پرواہ نہیں ہے، کہا اس کو انہیں اپنی چادر اڑا دو، پہلے وہ حضور کی دعوت تو کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ لیکن جب میرے محبوب تشریف لائے تو حضور نے بلایا، بچوں کو بلایا، پھر عرض کی حضور یہ معاملہ ہو گیا، تو میرے آقا نے دعا فرمائی، اور جب میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے تو دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ سوچو سمجھو کہ اس وقت کہ 2 بچے شہید ہوئے ہوں گے، ان کے گھر میں ان کے دل کا حال کیا ہوگا، ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن حضور کی آمد کی خوشی ایسی ہے کہ بس بعد میں دیکھیں گے، لیکن ماں باپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ پتا ہے 2 بچے شہید ہوئے، گھر میں پڑے ہیں میت پڑے، اور جب وہ زندہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، ارے چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، اور جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ان کے نثار ہو جاؤ، ان کا امام کہتے ہیں ان کے نثار یعنی
کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں، ان کے نثار کوئی ارے کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے، ہاں جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ میں چھیڑتا نہیں کسی راہ چل دیے کو، اگر اسی کو چھیڑ جس راہ چل دی تو اسی کے اندر بہت وقت لگ جائے گا۔ مہینہ بھی معراج کا ہے، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے گئے، اللہ اللہ اللہ۔ ابھی بجے ہیں 11 تقریباً، مدینہ منورہ میں بجے ہوں گے 9۔ دیکھو جو وہاں حاضری دیتے ہیں نا، جو اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ امام کہتے ہیں کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہائے اب تو غنی کے در پر دیکھو بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ پچھلے دنوں جب میری حاضری ہوئی نا مدینہ منورہ میں، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے جو ابھی اس وقت وہاں سے چلیں گے مدینہ شریف میں، وہ بھی صبح پہنچیں گے، ورنہ وہ محل میں ضرور آتا نام لے۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بارش بہت تیز تھی، ہم روم میں تھے، ان کو ذرا سا سستی آ رہی تھی، تو میں نے اٹھا کے وضو کیا، کپڑے میں نے پہنے، خوشبو لگائی، میں نے کہا چلو بھائی اٹھو، بولا یار تھوڑی دیر، تو میں نے فوراً وہ شعر پڑھا، میں نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت، میں کہا چل جب فرسا ہو ساقی کے در پر، چل اٹھ جب فرسا ہو، کہاں؟ ساقی کے در پر، درے جود ہے مجھے سستانے والے، ایسے در پہ آ کر جود کا در ہے، سخاوت کا در ہے، یہاں پہ آ کر تو سستا رہا۔ جب یہ شیطان تو اٹھ گیا، وہ بھی اٹھ کے کپڑے بدل کے چلو اور بارش، ہمارے آج اسلم بڈی وہ ساتھ تھے، ان سے میں نے کہا تھا اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، اللہ اللہ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پڑے جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ
قدسیوں کے تو پھر ہونے لگی سلامی اور پرچم جھکا دیے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے جس راہ چل گئے ہیں دیکھو جس راہ چل گئے بسا دیے گئے اللہ 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 دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بھبو کا بھبو کا کہتے ہیں شعلے کو ایک ہوتی ہے عقل عقل اور ہے سوچنا اور ہے عقل ہے تو سوچتا ہے پھر عقل کے بعد پھر آتا ہے وہم ایک ہے عقل جو سوچتی پھر ہوتا ہے وہم یہ دونوں الگ چیزیں عقل جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھا عقل یہاں پہ کہتی بس اے میری حد آ گئی لیکن وہم جو ہے نا یہ سلسلہ اوپر ہوتا ہے تو وہم نے کچھ کہا کہ میں بھی ذرا ٹرائی تو کروں تو قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بر بس ایک سیکنڈ اڑے تو اڑنے کو دم بر پھر کیا اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر خون اندیشہ تھوکتے وہم بھی کہتے تھے بس اب اگر کچھ کوشش کروں گا تو کہیں خون کی قے نہ ہو جائے سینے کے بل آئے گا وہم بھی امام کہتے ہیں روش کی گرمی کو جس نے سوچا جس رفتار سے حضور جا رہے اس کی رفتار کے بارے میں اگر سوچا تو کیا وہ دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا ایک شعلہ نکلا اور وہ شعلہ کیا تھا خرد کے جنگل میں پھول چمکا اور وہ پھول شعلے والا پھول ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے دماغ میں جو بڑے بڑے درخت تھے نا وہ بھی چلے گئے خرد کے جنگل میں پھول چمکا اور دہر دہر پیڑ جل رہے تو کون سمجھ سکتا ہے حضور کی رفتار کو ان کی سواری کو بادیہ کہتے ہیں ریگستان کو اور پرخار بادیے جس میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں جہاں نہ عقل جا سکے نہ وہم جا سکے کچھ نہیں امام کہتے ہیں کہ دھولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو ارے مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہے مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے جس راہ چل گئے دیکھو کوچے بسا دیے گئے اللہ 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 غزوہ بدر سے پہلے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کیا جنگ کے بارے میں تو آپ کو ہوتا ہے صحابہ نے جواب کیا دیا صحابہ نے عرض کی حضور ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو نہیں آتے ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پر جانیں لٹا دیں گے آپ پر قربان ہو جائیں گے اگر آپ فرمائیں نا کہ سمندر میں کود جاؤ
ہم کود جائیں گے. تو کیا حضور نے کہا کہ جاؤ ڈبکی لگاؤ؟ یہ غایت درجے کی محبت کی علامت ہوتی ہے. جب بندہ کہتا ہے آپ کہو نا آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، یہ غایت محبت کی بات ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس واقعے کو بڑا شاندار انداز میں پیش کیا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو تمہاری جان ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے. اللہ دور کہتے ہیں موتی کو، اور نیسان بارش کا جب پہلا قطرہ ہوتا ہے نا، جب وہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے نا تو وہی موتی بن جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں. کہاں؟ لیکن یہ سائنسدانوں کے دماغ میں اب بات آئی ہے، یہ تحقیق کرنے والوں کی سمجھ میں اب آیا ہے، اب وہ قائل ہو گئے ہیں کہ صرف سمندر میں نہیں ہوتا، دریا میں بھی ہوتا، دریا میں بھی ہوتا. ان کی عقلیں بعد میں پہنچی، اللہ کے ولی کی پہلے پہنچی. جیسے آج سائنسدان کہتے ہیں نا کہ ہوا میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا یہ محفوظ ہے، اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے آواز پر، کہ آواز کیسے بنتی ہے، کیسے سنائی میں آتی ہے، یہ پورا رسالہ ہے. تو اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑی باتیں لکھی ہیں، کمال کی گفتگو کی ہے. یہ آپ تک میری آواز کیسے پہنچتی ہے؟ یہ ہوا کی دوش پہ ہوتی ہے. یہ ہمارے کانوں کے پردے سے جب ٹکراتی ہے تو پھر وہ سگنل بنتے ہیں جو دماغ تک پہنچتے ہیں، جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کسی نے یہ کہا ہے. تو جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا یہ ہوا میں ہوتی ہے. سائنسدان آج کہتے ہیں، علامہ جامی کئی سو سال پہلے کہ اس کے نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. اللہ کے ولیوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. یہ آج مانتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں مانتے، وقت آئے گا مانیں گے، ان کا باپ بھی مانے گا. اللہ کے ولیوں کی نگاہ ایسی ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرے سے تو موتی بنتا ہے، مانگا قطرہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے گئے، اور در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. دیکھو دیکھو جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے گئے. اللہ اللہ اللہ. کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، یہ آیت لے کر آئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
یہ آئے دائی تو حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا، محبوب یا تو آدھی امت بخشوا لے یا شفاعت لے، تو میرے حضور نے شفاعت کو انتخاب کیا، کیونکہ شفاعت میں کثرت ہے، شفاعت میں کثرت ہے۔ اور وہ دن آئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء بیٹھے ہوں گے ممبروں پر، سونے کے ممبروں پر، لیکن حضور نہیں بیٹھے، اور حضور سر قد کھڑے رہیں گے کہ کہیں میری امت رہ نہ جائے، اور پھر حضور بار بار جائیں گے، امت کو نکال کے آئیں گے، اور جب ساری امت نکل جائے گی تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام حضور سے عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا، نام کو نہ چھوڑا۔ اے امام کہتے ہیں اللہ کا کیا جگہ ابھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، دیکھو جس راہ چل گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا۔ اشعار جو باریکیاں ہوتی ہیں، جو اشعار کے اندر کچھ اصناف سخن ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے، تو ایک شاعر جس کو سمجھے گا نہیں، ایک عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ شاعر جو ہوتا ہے نا بڑا، اور اگر شاعر ہو استاد ہو شاعروں کا، وہ شاعروں کا بھی استاد ہو تو وہ کیسے سمجھے گا؟ تو برادر اعلیٰ حضرت یہ کلام لے کر گئے تھے اعلیٰ حضرت کا داغ دہلوی کے پاس، کیونکہ آپ استاد تھے داغ دہلوی، تو داغ دہلوی نے جب کلام پڑھا تو وہ استاد تھے، انہیں پتا تھا شاعری کیا ہے۔ کہا حسن مقطع کدھر ہے؟ کہا حضور جلدی میں بغیر مقطع کے لے آئے۔ تو پھر داغ دہلوی نے اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نمازی تھا، ہاں یہ پرہیزگار تھا، وہ دوسرے جو شاعر تھے نا وہ پینے پلانے والے ویسے نہیں تھے، یہ ایسا شاعر تھا۔ تو کہا مقطع جلدی میں نہیں لے آیا، تو کہا پھر مقطع میں لکھتا ہوں۔ اب اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر، بلکہ شاعروں کا استاد، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، دہلوی نے سلنڈر کر دیا، خود کو سلنڈر کر دیا کہ واقعی یار یہ تو کمال کی شاعری کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا تھا یہ مولوی ہیں اور صرف فتوی ہی دیتے ہوں گے، لیکن نہیں یہ تو کمال کے شاعر ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس راہ چل گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے، اللہ